الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأبته التهامي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ارشاد رب العزت ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم اجر رسالت دینا ہی چاہتے ہو تو میں تم سے اجر رسالت کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ یہ آیہ کریمہ ظاہراً بڑی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں معانی اور مفاہیم کے سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ ہماری اصل گفتگو اس آیہ کریمہ سے یہ ہے کہ اللہ نے اجر رسالت کے سلسلے میں مودت کو طلب کیا، اور مودت کے لیے بھی ایک خاص قسم بتائی کہ مودت کس سے مودت۔ یہ واقعہ تقریباً تھوڑا سا بھی جو لوگ قرآن سے ربط رکھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے۔ اجمالاً میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ مسلمان جب کفر و ضلالت کی زندگی سے نکل کر کے نور ایمان اور اسلام میں آئے اور انہوں نے یہ احساس کیا کہ پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اور کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں، تو وہ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آئے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں سیدھا راستہ بتا رہے تھے، ہم آپ کے اوپر پتھر مار رہے تھے۔ آپ ہمیں اچھے راستے کی طرف لے جانا چاہتے تھے، ہم آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے۔ آپ ہم کو کفر و ضلالت کی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے، ہم آپ کو دیوانہ اور شاعر کہہ رہے تھے، الی غیر ذالک۔ جب یہ احساس لوگوں میں بیدار ہوا تو وہ پیغمبر کے پاس مال و زر و جواہرات جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ لے کر کے آئے اور پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ پیغمبر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش تھے کہ خالق کائنات نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کا سوال نہیں کرتے، اگر سوال کرتے ہیں تو وہ قربا سے مودت کا۔ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے کہ اگر پیغمبر یہی بات کہتے تو آج مسلمان یہ کہہ کر کے اس روایت کو رد کر دیتے کہ یہ تو اس کا راوی اچھا نہیں ہے، اس کا متن صحیح نہیں ہے، یا جو بھی
ہو سکتا تھا اس میں شک و شبہات ہو سکتا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ پیغمبر کچھ فرماتے، خالق کائنات نے اس کو آیہ کریمہ بنا کر کے قرآن میں پیش کر دیا۔ اب کوئی بھی مسلمان آیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ قرآن میں جو بھی آیت ہے وہ وہی ہے جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور اس قرآن پر سارے مسلمانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو قلب نازنین پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ اس میں نہ ایک حرف کہیں بڑھا ہے نہ ایک حرف کہیں گھٹا ہے۔ یہ آیہ کریمہ قرآن کا جز ہے، اور اس آیہ کریمہ نے میرا جو مطمع نظر اس آیہ کریمہ کے پیش کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ قربا سے محبت اختیار کرو۔ اگر آپ کے ذہن عالیہ کو میں قریب کرنا چاہتا ہوں، قربا مؤنث ہے، افعل التفضیل کا مفرد کا صیغہ ہے۔ اس کے مقابل میں مذکر کا صیغہ جو آتا ہے اقرب۔ اقرب یعنی بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ نزدیک۔ اگر کوئی آدمی کسی شخص سے رشتہ بہت قریبی ہوگا تو کہیں گے یہ فلاں صاحب کے اقرب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت کسی شخص سے بہت زیادہ قریب کا رشتہ ہے تو وہ کہی جائے گی کہ یہ قربا ہے۔ اور ایک عورت، توجہ یہاں رہے کہ ایک عورت بہت زیادہ قریبی ہو، یہاں لفظ قربا اللہ نے استعمال کیا۔ اگر کئی عورتیں ہوتی، چونکہ عربی زبان میں ایک عورت کے لیے الگ لفظ ہے، دو عورتوں کے لیے الگ لفظ ہے، اور دو سے زیادہ عورتوں کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ قربا، قربیان، قربیات، یہ مؤنث کا صیغہ ہوا۔ اقرب، اقربان، اقربون، یہ مذکر کا صیغہ ہوا۔ 6 افعال التفضیل کے صیغے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بھی جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ اللہ نے یہاں کہا کہ قربا سے مودت اختیار کرو، یعنی پیغمبر سے وہ ایک عورت کہ جو بہت زیادہ قریب ہے، وہ ایک عورت جو پیغمبر سے بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریبی کا رشتہ ہے، اس سے تم مودت اختیار کرو۔ اگر اس میں ازواج رسول شامل ہوتی تو قربا کا لفظ نہ آتا، قربیات کا لفظ آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ازواج رسول شامل نہیں ہے، کوئی ایک عورت ہے۔ وہ ایک عورت کون ہے؟ کہ جو بہت زیادہ قریبی ہے۔ روایت آئی کہ تم پیغمبر کو اس طرح سے نہ بلایا کرو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ شہزادی فرماتی ہے کہ میں نے اسی دن اس آیت کو سن کر کے جلال پروردگار کا اثر میرے اندر اتنا ہوا کہ میں اپنے بابا کو بابا کہہ کے نہیں پکاری بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے میں نے پکارا۔ جیسے ہی میں نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا تو پیغمبر نے کہا کہ اے میری بیٹی، یہ آیت تمہارے لیے نہیں آئی ہے، تم مجھے بابا کہہ کے پکایا کرو۔ تم جب مجھے بابا کہہ کے پکارتی ہو تو مجھے سکون ملتا ہے، تم میرے قلب کے سکون کا ذریعہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بھی یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ شہزادی اور ہیں، دوسرے لوگ اور ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ آیت شامل تھی لیکن شہزادی کے لیے یہ آیت شامل نہیں تھی۔ شہزادی سے خود پیغمبر نے کہا کہ اے میری بیٹی، تم مجھے بابا کہہ کے پکارا کرو، جب تم مجھے بابا کہہ کے پکارتی ہو تو مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ ہے شہزادی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت، اب مسلمان تلاش کریں کہ وہ ایک عورت کون ہے کہ جس سے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو رشتہ دار ہیں تم ان سے مودت اختیار کرو۔ میں محبت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ محبت اور مودت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ مودت وہ ہے کہ جس میں کوئی غرض شامل نہ ہو۔ محبت
میں اجمالاً اگر دو جملوں میں آپ کے سامنے گزارش کر لے جاؤں بات کو، ایک ہوتی ہے غرض، جب تک مطلب ہے تب تک ہمارا آپ سے رابطہ ہے، ہمارا مطلب ختم ہوا رابطہ بھی ختم ہوا۔ مودت اور غرض اور مطلب کی معراج ہے محبت۔ کہتے ہیں ماں اور بیٹے کی محبت مثالی ہے، باپ اور بیٹے کی محبت مثالی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ماں کے دل میں اور باپ کے دل میں یہ تصور ضرور ہے کہ صلوات پڑھیں ایک بار محمد والے۔ وہ ماں کی جو بہت زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وہ باپ کی جو بہت زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تصور ضرور ہے کہ یہ میرا بیٹا میری پیری کا اور میرے بڑھاپے کا آسا بن جائے گا، میری ضعیفی میں میرا مددگار بن جائے گا۔ اگر یہ تصور نہ بھی ہو تو ہر ماں باپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تصور ضرور ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام اگر باقی رہ سکتا ہے تو اسی بیٹے کے اور میری اولاد کی صورت میں باقی رہ سکتا ہے۔ تو انتہائی محبت بھی جا کے غرض پہ ختم ہو رہی ہے کہ ضعیفی میں میرا آسا بن جائے، یا کم از کم میرے نام کی بقا کا ذریعہ بنے گا، میرا نام اس کے ذریعے سے باقی رہے گا۔ تو جہاں غرض پر جو مطلب ختم ہو وہ کہلاتا ہے محبت، اور مودت اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو اور محبت ہو، اس کو کہتے ہیں مودت۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اہل بیت ہم سے محبت کرتے ہیں، پیغمبر اسلام ہم سے محبت کرتے ہیں، ائمہ اطہار ہم سے محبت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ ایسی خالصانہ محبت کا نام ہے مودت۔ تو اب اہل بیت سے جو محبت طلب کی گئی ہے وہ ایسی محبت طلب کی گئی ہے کہ جنت کے لالچ میں محبت نہ ہو، جہنم کے خوف سے محبت نہ ہو، اس لیے محبت ہو کہ وہ محبت کے لائق ہیں، لہذا محبت کیے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت وہ ایک بی بی کہ جو محبت کے لائق ہے، جو پیغمبر سے بہت زیادہ قریب ہے، اس کے ذریعے سے جو رشتے ہیں، مودتہ فی القربہ، قربہ کے ذریعے سے، وہ ایک بی بی کی جس کے ذریعے سے رشتہ داریاں پھیلیں۔ اور پیغمبر اسلام نے، آپ اگر غور فرمائیں تو خالق کائنات نے بھی مرکز پیغمبر اسلام کو پہچنوانے کا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو پہچنوانے کا مرکز بنایا ہے اسی بی بی کو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں پہچان سکے۔ اور آپ غور فرمائیں، قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ کسی آیت کے شان نزول کو بیان کرنے کا اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے جتنا آیہ تطہیر کے شان نزول کے بیان کا ہے۔ آپ غور فرمائیں، آپ جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں، یہ در واقع کیا ہے؟ آیہ تطہیر کا شان نزول ہے۔ کس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی؟ آیہ تطہیر اسی شان نزول کا بیان ہے۔ اس کو اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی؟ غور فرمائیں کہ آیہ تطہیر کی شان نزول حدیث قصہ، حدیث قصہ کی تلاوت کرو، شب جمعہ پڑھو،
مہینے میں کم از کم ایک بار اس کو پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید میں آیہ تطہیر کے محل وقوع کو دیکھیں گے، آگے کی باتیں کچھ اور ہیں، بعد کی باتیں کچھ اور ہیں، بیچ میں یہ آیہ کریمہ ہے جس کا سابقہ سے اور لاحقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر اس آیہ کریمہ کو آپ دیکھیں تو اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد کے جملے، اس کا اس آیت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ وہاں گفتگو کچھ اور ہے، بعد میں بھی گفتگو کچھ اور ہے، اسی لیے تاکید کی گئی تاکہ تم آیہ تطہیر کو ان آیتوں کے بیچ میں رکھ کر کے بھول نہ جاؤ کہ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، وہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا اس کو بار بار دہراتے رہو تاکہ تمہیں یہ پتہ رہے کہ اہل بیت اور ہیں اور یہ ذوات مقدسہ اور ہیں جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ جس آیت کے بیچ میں یہ آیت ذکر کی گئی ہے اس کا ربط اس آیت سے کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آپ غور فرمائیں، یہ عظیم بی بی ہے۔ میں جلدی جلدی بات کو آپ تک پہنچا دوں۔ بربنائے یوں تو بہت سے اقوال ہیں، لیکن محققین کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہ پیغمبر نے بعثت سے 15 سال پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی، جب پیغمبر کی عمر 25 سال تھی۔ 5 سال تک پیغمبر کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو پیغمبر کی عمر کتنی ہو گئی؟ 30 سال۔ پیغمبر مبعوث ہوئے 40 سال کی عمر۔ پیغمبر کی جو بیٹیاں تھیں، جو ذکر کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب و ام کلثوم و رقیہ، ان کی شادی پیغمبر کی بعثت سے پہلے ہو چکی تھی، عتبہ و طیبہ اور ابو رافع کے بیٹے سے۔ ان کی شادیاں پیغمبر کی بعثت سے پہلے ہو چکی تھی۔ غور فرمائیں، میں بہت جلدی جلدی بات کو گزارش کر رہا ہوں، شاید آپ تک یہ بات پہنچا لے جاؤں۔ پیغمبر کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، بعثت سے 15 سال پہلے۔ 5 سال تک پیغمبر کے ہاں جناب خدیجہ سے کوئی ولادت نہیں ہوئی، پیغمبر کی عمر ہو گئی 30 سال۔ اب بچا کتنا؟ 10 سال۔ بعثت سے پہلے پیغمبر کی ان تینوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، تو یہ بات قرین قیاس سے بالکل محال ہے کہ اس 10 سال کے زمانے میں پیغمبر کے ہاں بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، جبکہ جناب طاہر اور جناب قاسم کے مدت حمل اور پیدائش کا زمانہ بھی اسی 10 سال میں سے نکالنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹیاں جناب خدیجہ کے بطن سے پیغمبر کی نہیں تھیں۔ اب جو تحقیق ہے دوسری، وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی ایک بہن تھی خولہ، جناب خدیجہ کی شادی کے سال یا شادی کے دوسرے سال جناب خولہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ بیٹیاں جناب خدیجہ کے ہاں آ گئیں۔ اسلام سے پہلے عربوں نے خود دوسرے ہمارے اہل سنت برادران نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے جو بچے جن کے یہاں پلتے تھے انہی سے منسوب کر دیے جاتے تھے۔ چونکہ جناب خدیجہ کے ہاں یہ بچیاں جناب خولہ کی پلی، تو وہ جناب خدیجہ اور پیغمبر سے منسوب کر دی گئی۔ یہ پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھی بلکہ ربائب تھی، پالی ہوئی بچیاں تھیں، اور یہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔
کیونکہ یہ بات منطقی نہیں ہے کہ 10 سال کے زمانے میں، کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ان بچیوں کی شادی پیغمبر کی بعثت سے پہلے ہو چکی تھی، عتبہ سے، عتیبہ سے، ابو رافع کے بیٹے سے، تینوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ تو اسی 10 سال کے زمانے میں یہ بچیاں پیدا بھی ہوئی ہوں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہوں، یہ بات بالکل ناقابل قبول ہے۔ جبکہ یہ 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں، اسی میں جناب قاسم اور جناب طاہر بھی پیدا ہوئے، تو یہ بات کیسے مان لی جائے کہ اسی 10 سال کے زمانے میں شادیاں بھی، بچے پیدا بھی ہوئے اور بڑے بھی ہوئے اور ان کی شادیاں بھی ہو گئیں؟ تو لابد یہ ماننا پڑے گا کہ ان بچیوں کا جناب خدیجہ سے کوئی تعلق اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دوسری بات میں گزارش کرتا ہوں، بات آپ کے ذہن عالیہ میں ہے، صرف میں اشارہ کروں گا کہ بعد پیغمبر میراث کا دعویٰ کیا شہزادی کونین نے۔ اگر یہ بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی تو جس طریقے سے شہزادی نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تھا میراث کا، اسی طریقے سے وہ بھی میراث کا دعویٰ کرتی، لیکن میراث کا دعویٰ ان کی طرف سے کوئی نہیں ملتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ بیٹیاں پیغمبر کی رہی ہوتی تو حاکم وقت کے پاس پیغمبر کا مال ہڑپ کرنے لینے کے لیے یہ بہترین بہانہ بن جاتی کہ آپ کا تو 1/4 حصہ ہے، 3 حصہ تو ان بیٹیوں کا ہے۔ لیکن حاکم وقت نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ اس بات کی مبینہ دلیل ہے کہ یہ بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اگر پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی تو حاکم وقت انہی بیٹیوں کو بہانہ لگا کر کے شہزادی کا بھی مال انہی بیٹیوں کو دے دیتا، لیکن پیغمبر کے مال میں سے ان بیٹیوں کا میراث کے عنوان سے تذکرہ نہ آنا، حاکم وقت کا ان بیٹیوں کو بہانہ نہ بنانا، یہ مبینہ دلیل ہے کہ یہ بیٹیاں پیغمبر کی نہیں تھیں۔ اگر پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی تو میراث میں ان کا بھی نام آتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور جو بات ہے ذو النورین ہونے کی، تو یہ بیٹیاں اگر فرض بھی کر لیا جائے، یہ فرض محال نباشت کے عنوان سے ہے، اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کسی طرح سے اسی 10 سال میں یہ بچیاں پیدا بھی ہوئیں، بڑی بھی ہوئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں، تو جن بچیوں کی شادی کفار سے ہو چکی ہو اس میں نور ہی کہاں باقی رہے گا کہ کوئی ذو النور بنے گا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ صاحب نور صرف ایک ذات تھی، وہ ذات تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس عظمت کی حامل تھیں، اتنی نورانی تھیں کہ جس کے نور کی وجہ سے خالق کائنات نے پیغمبر اسلام کی شناخت کا ذریعہ قرار دیا۔ پیغمبر کو پہچنوانے کے لیے اللہ نے جبریل سے یہ نہیں کہا کہ محمد ہیں، محمد کی بیٹی ہیں، محمد کے داماد ہیں، محمد کے نواسے ہیں، بلکہ خالق کائنات نے اس نورانی ذات کو مرکز بنایا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، اتنی عظیم بی بی کہ جس کے دروازے پر سید المرسلین، کائنات کے سارے انبیاء پر واجب ہے کہ پیغمبر اسلام کا احترام کریں۔ ہر نبی پر واجب ہے کہ وہ آخری نبی، خاتم النبیین نبی، سید المرسلین نبی
کا احترام کر. سارے انبیاء احترام کرتے ہیں پیغمبر اسلام کا. سارے انبیاء سلام کرتے ہیں پیغمبر اسلام پر. اور سید المرسلین سلام کرتے ہیں بیت فاطمہ پر. السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت. اسی سے عظمت حضرت زہرا کا اندازہ لگائیے کہ جس در پر نبیوں کا سردار آ کے سلام کر رہا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر تم نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتے. جس کے طفیل میں زمین و آسمان پیدا ہوا ہے، مطلب کیا ہوا کہ ساری دنیا کا ذرہ ذرہ محتاج ہے خلقت میں پیغمبر اسلام کی خلقت کا. یعنی پیغمبر اسلام کا وجود ہے تو کائنات کا ہر ذرے کا وجود ہے. مرہون منت ہے ہر ذرہ پیغمبر اسلام کا، یعنی احسان ہے ہر ذرے پر پیغمبر اسلام کا. اب پیغمبر اسلام اگر کسی دروازے پہ جا کے سلام کر رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کر رہا ہے در سیدہ پر. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ گزارش کر سکوں. جس در پر مسلسل پیغمبر سلام کرتے رہے، ایک دو دن نہیں 6 مہینے تک. روایتوں کے جملے ہیں کہ پیغمبر جب مدینے سے نکلتے تھے تو آخری جو کام کرتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ حضرت زہرا سے ملاقات کرتے تھے. اور جب مدینے میں وارد ہوتے تھے تو پہلا کام جو کرتے تھے پیغمبر وہ یہی تھا کہ حضرت زہرا کے گھر پہ آتے تھے. جب بھی یہ روایت کا جملہ ہے، کلما دخلت علی رسول اللہ، جب بھی، کوئی ایک زمانے کی بات نہیں ہے، جب بھی شہزادی پیغمبر کے پاس آتی تھی، قام الیہا، قام لہا نہیں، قام الیہا. صرف پیغمبر ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کے دوڑتے تھے پیغمبر. فتقبل یدہا ووجہہا، شہزادی کے ہاتھوں کو چومتے تھے، چہرے کو چومتے تھے. وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسِهِ، پیغمبر لے کے آتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھالتے تھے. یہ کیا تھا مطلب؟ عظمت حضرت زہرا کو پیغمبر نمایاں کر رہے تھے کہ میری جگہ پر اگر کوئی بیٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ فاطمہ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں پیغمبر کا ایک جملہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، ما اوذی النبی کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ہوئی جتنی اذیت مجھے ہوئی. اگر آپ بقیہ نبیوں کی زندگی کو دیکھیں اور پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں، بقیہ نبیوں کی زندگی میں جناب نوح کو لوگ پتھروں سے ڈھک دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنا اذیت مجھے ہوئی کسی نبی کو نہیں ہوئی. عزیزو، بس ایک جملے میں جلدی جلدی بات کہنے کے موقف میں ہوں. بقیہ انبیاء کو جو اذیت ہوئی وہ ان کی ذات کو اذیت ہوئی. پیغمبر کو جو اذیت ہوئی وہ اولاد کی طرف سے اذیت ہوئی. ایک باپ کے لیے خود اذیت سہ لینا آسان ہے، اپنی اولاد کے لیے اذیت برداشت کرنا مشکل ہے. میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. روایتیں یہ کہتی ہے کہ جب لوگوں نے بدتمیزی کیا پیغمبر کے سامنے، پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا اور لوگوں نے نہیں دیا. پیغمبر نے یہ فرمایا قوموا انی. اتنا پیغمبر کے ذہن مبارک پر یہ بات گراں گزری، دل پر اتنا بات گراں گزری کہ پیغمبر نے ان لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. کہا قوموا انی، چلے جاؤ یہاں سے، اٹھ کے چلے جاؤ میرے پاس سے، مجھ سے دور ہو جاؤ. روایت کا جملہ سنیں گے، جب یہ لوگ جانے لگے، دروازے سے باہر نکلنے لگے، جس کو پیغمبر اپنے پاس دیکھنا نہیں چاہتے تھے، جب یہ لوگ نکلنے لگے تو پیغمبر نے کہا کہ ٹھہر جاؤ،
جب وہ لوگ رک گئے تو پیغمبر نے 3 مرتبہ ایک ہی کلمے کو دہرایا، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں سے جس کو اپنے پاس بیٹھنا دیکھ کے گوارا نہیں کرنا چاہتے، ان سے بھی یہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ، کہ آپ کے بعد خیال رکھا گیا نہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کا جنازہ اور کفن ابھی میلا نہیں ہوا کہ اسی دروازے پر جس پر آپ آ کے سلام کیا کرتے تھے، اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، اور کہا جانے لگا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو، نہیں تو میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اللہ اکبر! شہزادی نے آواز دیا، کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین ہیں؟ کہا کہ وَإِن، چاہے حسن اور حسین ہی کیوں نہ ہو، میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ اللہ اکبر! روایتیں کہتی ہیں کہ شہزادی نے دروازہ نہیں کھولا، کہا تم ہماری نسبت کو نہیں دیکھے ہو پیغمبر سے؟ کیا تم نے حسن اور حسین کو پیغمبر کی آغوش میں نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ پیغمبر ان بچوں کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر! روایتیں کہتی ہیں کہ شہزادی نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، دروازے کے پیچھے شہزادی دروازے کو دبائے ہوئے کھڑی تھی۔ عرب میں عزیزو، دروازے کے پیچھے ایک دیوار بنائی جاتی تھی کہ اگر کبھی دروازہ کھلا ہو اور پردہ ہٹ جائے تو گھر کے اندر کا نظارہ نظر نہ آئے، اس لیے ایک دیوار بنائی جاتی تھی دروازے سے تھوڑا سا ہٹ کر کے کہ گھر کے اندر کا منظر نظر نہ آئے۔ شہزادی دروازے کے پیچھے ہے، شہزادی کے پیچھے دیوار ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئی، دروازہ نیم سوختہ ہو گیا۔ خود وہ ظالم اپنے خط میں لکھتا ہے، معاویہ کو جو خط لکھا ہے کہ میں نے دروازہ جب نیم سوختہ ہو گیا تو میں نے اپنے پیر سے دروازے کے اوپر مارا، جلتا ہوا دروازہ بازوؤں سے اکھڑ گیا۔ شہزادی دروازے کے پیچھے ہے، دروازہ شہزادی کے اوپر گرا۔ شہزادی کے پیچھے دیوار ہے، در و دیوار کے درمیان شہزادی آ گئی۔ لوگوں نے صرف دروازہ گرایا نہیں عزیزانو، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ دروازے کو زور سے دبایا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ بی بی اب دنیا میں زندہ نہ رہے۔ اللہ اکبر! دروازے کی کیلیں شہزادی کے سینے میں چبھ گئی، پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ آواز دیا، یا فضة خذینی ماتت ما فی عشائی، اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر! شہزادی غش میں آ گئی، غش میں آ گئی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب غش سے افاقہ ہوا، شہزادی پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی اور ان لوگوں کو دروازے کے گھر کے اندر جا کے روک لیا، جا کے کہا کہ نہیں، میں تمہیں گھر کے اندر جانے نہیں دوں گی۔ ظالم کہتا ہے، ضربت ضربۃ علی خدہا انتصرت علی الارض، میں نے ایک تماچا شہزادی کے رخسار پر ایسا مارا، شہزادی زمین پر گر گئی۔ آواز دیا، یا رسول اللہ ہکذا یفعل بحبیبتک، اے رسول اللہ آپ کی بیٹی سے اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! روایتیں کہتی ہیں کہ اس تماچے کا اثر اتنا تھا، شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا، شہزادی نے سوال کیا، این ابو الحسن؟ لوگوں نے یہ بتایا کہ شہزادی علی کے گلے میں رسی باندھ کے لوگ مسجد کی طرف لے گئے۔ اللہ ہماری جانیں قربان ہو جائے اس بی بی پر جو اپنے بچے کی شہادت کو بھول گئی، پسلیوں کی ہڈیوں کی تکلیف کو بھول گئی۔ ایک مرتبہ چادر کو سر پہ ڈالا، اے فضہ مجھے سہارا دو، فضہ کا سہارا لیا۔ ایک مرتبہ مسجد کی طرف چلی، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ جیسے ہی یہ آواز امیر المومنین کے کانوں میں آئی، امیر المومنین نے کہا سلمان دوڑو،
دوڑو فاطمہ سے کہو کہ بد دعا نہ کرے۔ سلمان دوڑے ہوئے آئے، کہے شہزادی بد دعا نہ کیجئے گا۔ اتنے میں شہزادی کہتی اے سلمان کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ لوگ علی کو قتل کر دینا چاہ رہے؟ سلمان شرمندہ ہوئے، کہا اے بی بی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علی نے کہا ہے، اس لیے میں علی کا پیغام لے کے کہا اے سلمان اگر علی نے کہا ہے تو میں بد دعا نہیں کروں گی۔ شہزادی نے مسجد کے دروازے کے بازوؤں کو تھام لیا، کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک یہ لوگ علی کو چھوڑ نہ دیں گے۔ میں کہوں گا بی 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 ارے آپ نے تو ایک گلے میں ایک رسی کا بندہ دیکھا، ذرا کربلا میں آئیے، ایک رسی میں 12 گلے بدے ہوئے، لوگ آواز دے رہے یہ علی کی بیٹیاں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، انہیں پہچانو یہ فاطمہ کی بیٹی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں حضرت زہرا اور اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، دنیا میں زیارت چہاردہ معصومین اور آخرت میں شفاعت اہل البیت علیہ السلام میسر فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما اور ان کے ظہور پر نور میں تعجیل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ان کے غلامان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم